بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سوال۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ 13 دسمبر کو لاہور میں پی ڈی ایم نے جس جلسے کا اعلان کیا اس کے حوالے سے سیاسی درجہ حرارت گرم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک طرف آپ عمران خان صاحب کو سن رہے تھے کہ ایف آئی آرز ہوں گی، پرچے درج ہوں گے، قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا، اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے آج یہ کہا ہے کہ اب اہم فیصلے کرنے کا وقت آ گیا اور پی ڈی ایم اہم فیصلے کرے گی، اب یا آر ہوگا یا پار ہوگا۔ اور استعفوں کے حوالے سے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو، نہ کہ صرف اپنی جماعت کے بلکہ تمام جماعتوں کے اکراس دا بورڈ جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے، کہا ہے کہ جی استعفے تیار رکھیں اور کسی کے دباؤ میں نہیں آنا۔ کیا کہا مریم نواز نے، سنی۔ پی ڈی ایم بہت بڑے بڑے فیصلے کرنے جا رہی ہے انشاءاللہ۔ 8 تاریخ کو اب یا آر یا پار انشاءاللہ میں پاکستان کے سارے الیکٹڈ ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو اور سینیٹرز کو یہ مؤدبانہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اپنی عزت کو پہچانیں۔ اگر آپ کی پارٹیوں نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا، کسی دباؤ میں آنے سے انکار کر دینا۔ مجبوری کی تحت بھی جس نے پارٹی سے دغا کیا، لوگ اس کے گھروں کا گھیراؤ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز کو مریم نواز کہہ رہی تھی کہ جس نے بھی پارٹی سے دغا کیا لوگ اس کے گھر کا گھیراؤ کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گلگت بلتستان میں بھی مریم نواز نے کچھ اسی طرح کی بات کی تھی اور کہا تھا کہ لوٹوں کے گھروں کا لوگ گھیراؤ کریں گے، اور ابھی بھی وہ پہلے سے انڈیا دے رہی ہیں، وارننگ دے رہی ہیں، شاید دھمکی بھی دے رہی ہیں، اور اپنے لوگوں سے بات کر رہی ہیں اور دیگر اپوزیشن کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے بات کر رہی ہیں۔ دوسری طرف پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر کاروائی صرف اور صرف این آر او لینے کے لیے ہو رہی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، چاہے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑیں، لیکن میں این آر او نہیں دوں گا۔ عمران خان نے کل بھی ایک انٹرویو میں کہا، سنی۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ سیاسی درجہ حرارت دن بدن اوپر جاتا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز سے عطا تارڑ صاحب، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ عثمان ڈار صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لیکن بجائے اس کے کہ میں پہلا سوال پوچھوں، مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی گرما گرم گفتگو کی ہے، اور عمران خان کو ایک تو انہوں نے مسٹر خواہ مخواہ بھی کہا کہ کیوں نہ آپ کا نام رکھ دیا جائے، دوسرا انہوں نے کچھ تابعداری کے حوالے سے بات کی خان صاحب کی۔ پہلے خواہ مخواہ والی بات سن لیں، اس کے بعد دوسرا سوٹ آپ کو سنواتا ہوں۔ بھائی اگر تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ کراچی پہ مریم نواز شریف قوم کی بیٹی کے کمرے پر کس نے حملہ کیا تھا اور کون اس کا دروازہ توڑ کر اس کے کمرے تک آ گیا تھا، کس نے کیپٹن صفدر کو اغوا کیا، کس نے آئی جی سندھ کو اغوا کیا، کس نے ان صحافیوں کو اٹھایا، تو پھر تمہارا نام مسٹر خامخواہ کیوں نہ رکھ دے پاکستان کی عوام؟ جی عثمان ڈار صاحب، مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ آپ کا نام کیوں نہ مسٹر خامخواہ رکھ دیا جائے، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایز اے پی ٹی آئی ممبر ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ؟ دیکھیں احتشام، مریم صفدر صاحبہ کی باتوں کا اثر اگر پاکستانی قوم لیتی ہو تو پھر ان کو، مریم صفدر صاحبہ کو، پی ایم ایل این کو، پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کی بیساکھیوں کی ضرورت نہ ہو۔ اگر پی ایم ایل این خود کو اتنی بڑی جماعت سمجھتی ہے اور تخت لاہور خود کو کلیم کرتے آئے ہیں ماضی میں، اور 13 دسمبر کو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تخت لاہور کا دڑن تختہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس مینار پاکستان کو بھرنے کے لیے لے آئے نا۔ پرائم منسٹر نے، کپتان نے، ان 11 کھلاڑیوں کے مقابلے میں اکیلے کپتان وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار نہیں 2 بار یہ مینار پاکستان بھر کے دکھایا اس قوم کو۔ تو یہ اگر سمجھتی ہیں کہ ان کی باتوں کا ایک تو اثر لیتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ دوسری بات دیکھیں، میں ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا، ایک ایسی خاتون جو خود پارلیمنٹ سے باہر ہے، سزا ان کی کہہ لیں معطل کی گئی ہے، ورنہ یہ 10 سال کے لیے الیکشن نہیں لڑ سکتی۔ اسی طرح فضل الرحمان صاحب پارلیمنٹ سے باہر ہیں، ان کے حلقے کے لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب تا حیات نااہل ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ احتشام خود پارلیمنٹ سے باہر ہیں، الیکٹڈ لوگ جو لاکھوں لوگوں کا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں آئے، انہیں کہہ رہے ہیں استعفے دے دیں، کیونکہ ہم خود تو کھیل ہی نہیں رہے۔
ہم خود اس پارلیمنٹری پروسیس کا حصہ ہی نہیں ہے، اس لیے یہ پارلیمنٹ سے باہر آ جائے۔ تو مریم نواز صاحبہ پہلے خود تو الیکٹڈ ہو جائیں، پہلے خود تو الیکشن لڑ لیں، پھر آپ بات کیجئے گا الیکٹڈ لوگوں سے کہ آپ استعفے دیں۔ یہ ہے ان کا احتشام دورہ معیار۔ اور آپ بات کر رہے تھے منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ بات کر رہی تھی وزیر اعظم عمران خان ان لوگوں کے اعصاب پر سوار ہو چکے ہیں اپوزیشن کے۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کی تقریر کا آغاز بھی وزیر اعظم عمران خان کے نام سے ہوتا ہے، ان کی تقریر کا اختتام بھی وزیر اعظم عمران خان کے نام سے ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ لگتا ہے عثمان ڈار صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کی نروز پہ سوار ہو چکے ہیں، ان کے اعصاب پہ سوار ہو چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے اعصاب پر سوار ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو وزارت عظمیٰ مل گئی، آپ لوگوں کے پاس حکومت ہے، وزارت آپ کے پاس ہے، باقی ساری سیٹس آپ کے پاس ہیں، 3 صوبوں میں آپ کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپوزیشن کو ہر وقت ٹارگٹ کرتے ہیں اور جو عوام کو ڈیلیور کرنے کی باتیں اس کے اوپر کم فوکس کرتے ہیں۔ یہ اپوزیشن کا موقف ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈیلیوری کی بات ہے یہ تو اپوزیشن کا بیانیہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پاکستانی مشکل وقت سے گزرے، مہنگائی میں ابھی بھی کافی حد تک مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی مشکل وقت کا سامنا ہے جو چند ماہ میں انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں تک یہ معیشت کی درستگی کی احتشام بات کرتے ہیں، ایک طرف اپوزیشن جلد سے جلوس کر رہی ہے، اکانومی کی تباہی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان دیکھیں، آپ کا وزیر اعظم عمران خان دوسری طرف نومبر کو سیالکوٹ تشریف لا رہے ہیں، ایئر سیال کی لانچنگ ہونے جا رہی ہے۔ کارپوریٹ سیکٹر پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہے، یہاں نئی ایئر لائنیں چل رہی ہیں، ٹیکسٹائل سیکٹر میں لیبر نہیں ہے، بوم کر رہی ہے، سیالکوٹ کی ایکسپورٹ انڈسٹری بوم کر رہی ہے۔ آپ کی آٹو موبائل سیکٹر لے لیں، سیمنٹ لے لیں، کوئی ایک انڈسٹری کا نام اپوزیشن لے جو آج بوم نہیں کر رہی، جاب کریشن ہو رہی ہے، روزگار پیدا ہو رہا ہے، اور یہ صرف اور صرف ایک چورن بیچ کر اپنی کرپشن بچانے کے لیے کہ ہمیں اسی طریقے NRO مل جائے، حکومت کو بلیک میل کریں، کرونا کا دباؤ لے کے آئیں۔ یہ سمجھتے ہیں پاکستان کی ہیلتھ فیسلٹی، ہمارے ہاسپٹل کرونا پیشنٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، میں ذرا اپوزیشن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ عطا تارڑ صاحب، عثمان ڈار صاحب کو آپ سن رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پہلے تو آپ خود پارلیمنٹ میں آئے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے ٹکٹ لڑ کے الیکشن لڑے ہیں، وہ لوگ تو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے، آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں گے۔ آپ اپنی خود کی ذاتی سیاست چمکانے کے لیے ان لوگوں کو بلی کا بکرا بنا رہے ہیں، اسکیپ گوٹس بنا رہے ہیں۔ یہ عثمان ڈار صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ مریم نواز صاحبہ بھی پارلیمنٹ سے باہر ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی پارلیمنٹ سے باہر ہیں، میاں نواز شریف بھی پارلیمنٹ سے باہر ہیں، تو وہ لوگ جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں محنت کر کے الیکشن لڑ کے، ان کو کہہ رہے ہیں استعفے دیں۔ اچھا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری بوم کر رہی ہے، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، نئی ایئر لائنز آ رہی ہیں، کون سی انڈسٹری میں بوم نہیں ہے آپ بتا دیں تو آپ اس کو کس طرح سے جواب دیں گے اس کا؟ اور ایک اور شارٹ بھی میں نے آپ کو سنوانا ہے، یہ تابعداری کی کیا بات کی مریم نواز صاحب، ذرا سن لیں، اس کے اوپر تھوڑی تفصیل سے بتائیے گا ہمیں، تابعداری سنائے گا۔ 5.8 گروتھ تھی، اور آج اگر 0 سے نیچے زیر زمین گروتھ چلی گئی ہے، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی، کیونکہ بندہ بہت تابعدار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم ایک پیج پہ ہیں، کیونکہ بندہ تابعدار ہے۔ مہنگائی پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، 73 سال کے سارے قرضے ایک طرف اور اس نالائق حکومت کے قرضے ایک طرف، لیکن کوئی بات نہیں، بندہ تو تابعدار ہے نا۔ جی تارڑ صاحب، بہت شکریہ احتشام صاحب۔ جس طریقے سے مریم نواز شریف صاحبہ کو اور میاں نواز شریف کو بے دخل کیا گیا، ڈسکوالیفائی کیا گیا، اور مریم، آپ لائر ہیں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، مریم نواز شریف صاحبہ نے زندگی میں ایک دن بھی پبلک آفس ہولڈ نہیں کیا تھا، نیب آرڈیننس کے تحت ان کو نااہل کیا گیا۔ تو یہ دعائیں دیں ثاقب نثار صاحب کو، وہ ان کے ساتھ نہ ہوتے، وہ شیخ رشید کا الیکشن نہ لڑتے، وہ باقی کیسز مینج نہ کر کے دیتے، تو آج حالات بہت مختلف ہوتے۔ اور جہاں تک بات ہے تابعداری کی، تابعدار ہو کے بھی یہ آپ ثاقب پاکستان نثار کی تاریخ میں چیف جسٹس، فارمر چیف جسٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ثاقب نثار صاحب کے بارے میں، وہ ان کے ساتھ تھے، وہ تو بھئی جج تھے، ابھی بھی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ابھی بھی حالات کوئی مختلف نہیں ہیں۔
آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چکر لگائیے گا کسی دن, آپ کو پتہ لگے گا کہ فیصل واڈا صاحب کا کیس باوجود اس بات کے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ان کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, وہ پینڈنگ پڑا ہے. ہمیں تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ سناتے ہیں, ہم وی باؤ ڈاؤن بیفور دا لا, ہم سینٹنس ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں, ہم قانون کو مانتے بھی ہیں, بٹ دوہرا معیار تو نہ رکھیں. کم از کم فیصل واڈا کو بھی بتائیں کہ اگر وہ صحیح ہے بری کر دیں, مگر یہ کیسز کو لٹکا دینا, نہ سننا اور مہلتیں دے دینا, یہ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ بدقسمتی ہے ان کی کہ تمام اداروں کی انکنڈیشنل سپورٹ, تمام اداروں کی آؤٹ آف دا وے سپورٹ, وہ ہونے کے باوجود یہ ڈیلیور نہیں کر سکے. یہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں جہاں کی اکانومی کی بات کر رہے ہیں. تاریخ میں پہلی دفعہ ہونڈا اور ٹویوٹا نے پروڈکشن بند کی ہے. آپ کا اکنامک سروے آف پاکستان اگر محترم ڈار صاحب نے پڑھ لیا ہوتا تو ان کو سمجھ آتی کہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ ڈکلائن پہ ہے. آپ کی جی ڈی پی گروتھ جو اکنامک آپ کا سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے, اس حوالے سے جھوٹ بولا گیا کہ 3% ہے, 1.9 پہ تھی اور کووڈ سے پہلے مائنس میں چلی گئی. یعنی 65-70 سالوں کے اندر کبھی گروتھ مائنس میں نہیں گئی. پوری ساؤتھ ایشیا کی سب سے کمزور ترین لیکن پہلے کرونا بھی تو نہیں آیا نا طاہر صاحب, یو ہیو ٹو بی فیئر آن دیٹ. میں عرض کرتا ہوں, یہ کرونا, یہ منفی تو گروتھ ریٹ میں کیونکہ کرونا آ گیا پوری دنیا افیکٹ ہوئی, برطانیہ, امریکہ, یورپین کنٹریز, فرسٹ ورلڈ کنٹریز سب افیکٹ ہوئے نا, تو پاکستان واز آلسو ون آف دا کنٹریز دیٹ گاٹ افیکٹڈ. No, but the point is ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے نا, یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ ہم 5.8 پہ چھوڑ کے گئے تھے. کرونا آنے سے پہلے یہ اس کو 1.9 کر چکے ہوئے تھے. کیونکہ پرابلم اور ہے احتشام صاحب, اور میری آج آپ کے پروگرام میں یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ میری یہ دعا قبول کرے کہ نیب اس ملک میں کبھی ختم نہ ہو, نیب قائم و دائم رہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا اطلاق رہے, کیونکہ ہم نے اصل چوروں کو پکڑنا ہے. اصل چور کون ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے آپریٹ کرتا ہے؟ وہ دنیا میں کئی پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں جن کے پاس سپانسرز ہوتے ہیں. وہ سپانسر کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کا الیکشن فنڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی تحریکیں فنڈ کرتے ہیں, وہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں, اور جب وقت آتا ہے یہ سب پارٹیز میں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. اور چینی, میں مکمل کر لوں, آپ نے چینی جس ٹائم قلت ہے, چینی امپورٹ کرنی ہے, آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنے فائنینسر کو فائدہ دینے کے لیے. آپ کے دوستوں میں فرنس آئل والے شامل ہیں جس کی وجہ سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے. آپ نے اس ملک کو 120 ارب روپے کا نقصان کیا. ایل این جی آپ نے نہیں منگوائی کیونکہ ایل این جی سے سستی بجلی پیدا ہونی تھی. آپ کے دوائیوں کا سکیم ہے, 500 گنا قیمتیں دوائیوں کی بڑھ گئیں. آپ پہ آٹے کا سکیم ہے, اور ویٹ کا, گندم کا بدترین کرائسس آنے کو ہے. گیس شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. تو یہ سارے بڑے رائپ کیسز ہیں نیب کے. ہمارے پہ تو اساسوں کا الزام ہے نا, پبلک منی کی کرپشن ثابت نہیں ہے, پریڈیکیٹ آفینس ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دعا کرتے ہیں کہ نیب ختم نہ ہو اس ملک سے, کیونکہ آنے والے دنوں میں اصل چوروں کو, اصل ڈاکوؤں کو, جنہوں نے عوام کے حق پہ ڈاکہ مارا ان کو پکڑنا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں. ان کے پاس ہے نا, جہانگیر ترین این آر او پہ باہر ہے, خسرو بختیار این آر او پہ باہر ہے, ان کی آدھی پرچہ ہو گیا نا ان کے خلاف. این آر او نہیں دیں گے, نہیں چھوڑیں گے. جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے دونوں کے خلاف پرچہ ہوا, اور پی ٹی آئی کے دور میں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے پرچہ ہوا. سر عمران خان کے بڑے قریبی ساتھی تھے, لیکن پرچہ تو ہوا. کین یو گیو می ون سنگل ایگزامپل جہاں پہ آپ کی کسی پارٹی کے, ایک سوال میرا بھی لے لینا, آپ کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے کسی اہم لیڈر کے خلاف آپ کے دور حکومت میں پرچہ ہوا تو کوئی مثال دیجئے مجھے. شہباز شریف صاحب نے کئی پرچوں کی مثالیں ہیں جہاں پہ منسٹرز کو بھی گھر بھیجا, استعفے بھی لیے, پرچے بھی دیے. میں ایڈمنسٹریشن میں تھا, میری فنگر ٹپس پہ ہے, اور پرچے دے کے اپنے داماد کو گرفتار کرایا. عمران علی کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے. وہ نہ صرف گرفتار ہوئے, جسمانی ریمانڈ ہوا, جسمانی ریمانڈ کے بعد جوڈیشل ریمانڈ ہوا, اور وہ کیمپ جیل لاہور میں رہے, اپنے
فادر ان لا کے دور حکومت میں ایک سیکورٹی گارڈ کو اس نے تھپڑ مارا تھا, آپ کو یاد ہوگا. میرے خیال میں اس کا تو کریڈٹ بات آپ یہ ثاقب ہے نثار صاحب کہ- کو دے دیں, جن کا آپ ذکر کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. چیف جسٹس ثاقب نثار تھے, وہ نہیں، 56 بالکل کمپنیز نہیں. اس وہ کو شہباز شریف نوٹسز صاحب نے طاہر خود صاحب, فیصلہ کیا اس تھا. کا کریڈٹ میاں شہباز اور- شریف کو نہ اور دے جس کہ اپنی دن- داماد کو اندر کرایا. اچھا بہرحال آئی کم بیک ٹو یو طاہر نہیں، صاحب, بالکل. مجھے پیپلز میں- پارٹی کی میں طرف جانا ہے. موجود ناصر نہیں، شاہ صاحب دیکھیے، کافی دیر سے جس خاموش دن ہیں. جہانگیر شاہ صاحب جہانگیر ترین طاہر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس آپ آتا اور ہوں. میں اس دن بات کریں گے. کون گرفتار ہوگا جس دن؟ جہانگیر ترین جس دن گرفتار ہو گیا نا, اور اس سے برآمدگی ہوئی اربوں اچھا. روپے کی جو اس نے کمائے ہیں, اس دن بات کریں گے. یہ نہیں ہونے والا جی. اس ملک میں. چلیں کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. یہ عثمان ڈار صاحب بھی سن رہے ہیں, عمران خان صاحب تک بھی ایک کلپ پہنچنا چاہیے عثمان ڈار صاحب. اور میں نہیں چاہتا کہ جہانگیر ترین گرفتار ہوں, بٹ ایوری بڈی شوڈ بی ایکول بفور دا لا. تو ناصر شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. ناصر شاہ صاحب مجھے فرمائیے گا کہ یہ طاہر صاحب نے ابھی کہا کہ نیب کو ختم نہیں ہونا چاہیے, اب ہم اپنے دور میں نیب میں کیسز کھلیں گے اور جن لوگوں نے کرپشن کیا ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے. لیکن یہ جو سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں, آپ کی پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ, ان کا ایک کلپ ہے, ان کی آج کل بڑی گولہ باری ہو رہی ہے نیب کے ساتھ, اور نیب کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ذرا سنیں شاہ صاحب. I am going to approach every ambassador in Pakistan. I am going to approach every human rights committee of every parliament and every parliament I know in the world to inform them the human rights violation being committed by NAB. And I will ensure that NAB is blacklisted internationally, not only in Pakistan but internationally. I have taken it as a mission. سلیم مانڈوی والا صاحب کہہ رہے ہیں شاہ صاحب کہ میں دنیا کی ہر پارلیمنٹ کے ہیومن رائٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر جاؤں گا, اینڈ آئی ول گو ٹو ایوری سنگل ایمبیسڈر ان پاکستان, ہر سفیر کے پاس جاؤں گا, نیب کو ایکسپوز کروں گا. تو یہ جو قومی ادارہ ہے جس کا کام کرپشن کو پکڑنا ہے, یہ اس کی کیا رسوائی منظور ہے, کیا چکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم جی. وعلیکم ایک تو معذرت, میں پھنسا ہوا ہوں رش میں, پہنچ نہیں سکا وہاں پہ آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں سر, آپ منسٹر ہیں, ہو جاتا ہے ایسے, کوئی بات نہیں. نہیں سر نہیں, میں آپ کا بھائی ہوں اور منسٹر نہیں ہوں, میں ایک کارکن ہوں, عام کارکن ہوں. I'm really sorry کہ میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکا. ٹریفک آج وہ ہے نا, کلچر ڈے ہے جی, بہت رش ہے, سارا ٹریفک بلاک. جی جی جی. تو دیکھیں, نیب کا جو ادارہ ہے جس کے لیے سلیم مانڈی والا صاحب کہہ رہے ہیں, اور اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, اور جس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے وہ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. لیکن اس ادارہ ہونا چاہیے جو کرپشن کے خلاف ہو, لیکن جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے پوری دنیا میں اس طرح سے ہو, یہ نہ ہو کہ صرف وکٹمائزیشن کے لیے ہو, وہ پولیٹیکلی اس کے لیے ہو. یہی جو باتیں آج کل پی ٹی آئی کے لوگ نیب کی تعریفیں اور سارا کچھ کرتے ہیں, دوسروں پر کرتے ہیں, یہی باتیں کچھ عرصہ پہلے نون لیگ والے کرتے تھے جب حکومت میں تھے, اور پیپلز پارٹی تو بہت شروع سے بھگت رہی ہے. لیکن ادارے ضرور ہونے چاہیے, کرپشن کو ختم ہونا چاہیے, سخت سزا ہونی چاہیے, لیکن کوئی جو قانون ہوتا ہے نا, یہ جس طرح ہیومن رائٹس, آپ نے صرف یہ سلیم مانڈی والا صاحب نہیں کہہ رہے, ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جسٹس صاحبان بھی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کا وہاں پہ رویہ رکھا جاتا ہے, یا جیسے کیس ہوئے ہیں کچھ سامنے آتا نہیں ہے, لوگوں کو آپ سے بھیجا میں, یہ اس بات کی نشاندہی تھی. جی لیکن شاہ صاحب یہاں پر ایک سوال ہے, آپ نے شاہ صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ, کراس کوشچن ہے. سوال یہ ہے کہ اگر تو مانڈوی والا صاحب نیب کے عمومی رویے کی وجہ سے, جس طرح سے وہ اسحاق ڈار صاحب نے انٹرویو دیتے ہوئے ہارٹ ٹاک میں کہا جی کہ نیب کی کسٹڈی میں تقریباً درجن کے قریب لوگ جو ہیں ان کی موت واقع ہوئی ہے, نیب نے اس کو ڈینائی کیا, مانڈوی والا صاحب نے بھی یہی بات کی. اچھا, اگر تو وہ نیب کے عمومی رویے پر یہ گفتگو کرتے ان حالات میں کہ ان کے اپنے خلاف ذاتی طور پہ نیب کی کوئی انکوائری پینڈنگ نہ ہوتی, تو سمجھ آتا دیٹ ہی از ویری سنسیئر ود دا کاز, وہ واقعی میں چاہتا ہے کہ احتساب صاف اور شفاف ہونا چاہیے. لیکن ابھی نیب ان کو نوٹس دے رہا ہے, یا بلا رہا ہے, یا ان پہ کرپشن کا الزام لگا رہا ہے, اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, تو وہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی پرسنل ہے معاملہ نیب کے ساتھ. دیکھیں, یہ آپ کہہ
سکتے ہیں اس طرح، ظاہر ہے اگر ان کے لیے، لیکن سلیم مانڈلی والا کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بہت اچھی فیملی سے تعلق ہے، ان کا بزنس ان کی کمیونٹی ہے اور وہ سب جانتے ہیں ان کو، ان کا بڑا اچھا نام ہے ان کا، لیکن اب قصور ان کا یہ ہو گیا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ہیں تو اب وہ نہیں، نیب کہتا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس رکھتے ہیں وہ، یہ نیب کہہ رہا ہے یہ قصور ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اور وہ اس کی ساری چیزیں بتا بھی چکے ہیں۔ دیکھیں اصل ایشو کیا ہے نیب کے ساتھ، ایک تو کیریکٹر اسیسینیشن کی جاتی ہے، بغیر ایسا پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، بعد میں وہ چوہا نکلتا ہے، کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے۔ یہ دیکھ لیں عاصم صاحب کے زمانے میں جب کیس کیا گیا، میاں صاحب والوں کی حکومت تھی، پتہ نہیں اتنا فگر بتایا گیا جو بجٹڈ ہی نہیں تھا کوئی، کہ جتنے سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہی۔ اور پھر اگر یہ ابھی ہمارے رہنماؤں پر بتایا گیا، یہ جو کون سے جو اکاؤنٹس کہتے ہیں، ایسا فگر دیا گیا کہ سب لوگ چونک گئے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا اتنا۔ وہ بعد میں دیکھ لیں کوئی کروڑوں روپے کی بات نکلی، وہ بھی سارا چیزیں چل رہی ہیں کہ جی وہ گنے کے پیسے تھے یا کیا چیزیں تھیں۔ آپ جو بات کر رہے تھے سر شروع میں، جس کے لیے مریم صاحبہ کی آپ نے بات بتائی اور وہ کہا کہ وہ جو پرائم منسٹر صاحب کے لیے کہہ رہی تھیں یہ جو کراچی میں واقعہ ہوا، تو وہ دیکھیں وہ نشاندہی کس بات کی کر رہی تھی، آپ کو انٹرویو یاد ہوگا۔ آپ لوگوں کے استعفے تیار ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں استعفے تیار رکھیں۔ سر میں آپ کو وہ ہم کہہ چکے ہیں اور ہمارے چیئرمین صاحب بھی کہہ چکے ہیں، اگر فیصلہ ہوگا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی استعفے دینے میں، ہم نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ حکومت صوبائی حکومت ہو وفاقی حکومت ہو، ایک جب بات جب طے ہو گئی اور پولیٹیکلی طور پر جمہوری اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد میں، شاہ صاحب مجھے ایک بریک لینا ہے، ایک چیز میں صرف بتا دوں، جی 10 سیکنڈ میں بتا دوں۔ بات تھی وہ یہ تھی کہ مریم صاحبہ اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ جب پرائم منسٹر صاحب نے کسی سے کراچی واقعے کی بات پوچھی تو انہوں نے اس کو کامیڈی قرار دیا تھا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھ لیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ایکشن لیا، جس کی انکوائری کو کمانڈر صاحب نے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا۔ ایک بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا یہ کہہ رہے تھے کہ اب نیب کے جتنے بھی افسران ہیں ان کی سینٹ آف پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ڈگریاں بھی ہم چیک کریں گے اور ان کے اثاثے بھی چیک کریں گے، اور یہ لوگوں کو جو ہے بلیک میل یا ہراس بھی کرتے ہیں، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور چیئرمین نیب نے پہلے جب سلیم مانڈوی والے صاحب نے اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، چیئرمین نیب نے ان کے خلاف جو پروسیڈنگ تھی وہ روک دی تھی، وہ ہالٹ کر دی تھی، اور اس کے بعد پھر شاید انہیں خیال آیا کہ نہیں مجھے ہالٹ کرنی چاہیے، تو اس کے بعد دوبارہ انہوں نے ان کے خلاف انکوائری کھولی، پھر نیب کی ایک کلیریفیکیشن بھی آئی جس میں انہوں نے کہا جی کہ ان کے فیک بینک اکاؤنٹس تھے۔ تو چیئرمین نیب کی بھی پالیسی جو ہے وہ تھوڑی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے۔ اگر تو ایلیگیشنز پہلی تھے اور ان میں کوئی جان تھی، آپ کے پاس ثبوت تھے، تو آپ نے انکوائری ہالٹ کیوں کی؟ اور اگر ایک دفعہ ہالٹ کر دی تھی تو اسی بنیاد پہ ہوتی ہے نا کہ ایویڈنس کوئی نہیں ہے یا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ چیزیں ہوئی ہیں، تو پھر دوبارہ سے ری اوپن کیوں کی؟ تو نیب کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے، کیونکہ ادروائز پھر پرسنل وہ آتا ہے کہ جی کہ پرسنلی نیب شاید ریونج لے رہی ہے یا پرسنل ہو رہی ہے، یہ کسی بھی ادارے کے حوالے سے نہیں جانا چاہیے امپریشن۔ عثمان ڈار صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، خواجہ آصف صاحب نے بھی آج بڑی دھڑلے سے تقریر کی اور کہا ہے کہ جی یہ حکومت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی لاہور کے جلسے کے بعد۔ آپ نے تو ان کے خلاف الیکشن لڑا ہے سیالکوٹ میں، آپ کو سنواتا ہوں کیا کہا خواجہ صاحب نے۔ ہم رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اپنی جدوجہد کی کامیابی کی، کسی امپائر کی انگلی کا انتظار نہیں کر رہے۔ پاکستان کی عوام کی طاقت کے بل بوتے پر ہماری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی۔ 13 دسمبر کو انشاءاللہ لاہور یہ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ کی عزت بحال ہونی ہے، آئین اور قانون نے سرفراز ہونا ہے، یہ لاہور فیصلہ کرے گا۔ عثمان ڈار صاحب وہ کہہ رہے ہیں کسی امپائر کی انگلی فیصلہ نہیں کرے گی، لاہور یہ فیصلہ کرے گا۔ اس میں مجھے یاد آیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک تقریب میں خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کچھ کہا تھا اور آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں ذرا وہ بھی دکھاتا ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کیا، آپ سے ذرا انسائٹ لینا چاہتے ہیں کہ اصل کہانی ہے کیا، یہ ذرا سنیں۔ ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے
بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکیں لگاتا ہے. لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو, جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں, آنسو گر رہے ہیں, جنرل صاحب میں تباہ ہو جاؤں گا, میری مدد کریں, میں الیکشن ہار رہا ہوں عثمان ڈار سے. عثمان ڈار صاحب الیکشن ہار رہے تھے خواجہ آصف صاحب آپ سے؟ دیکھیں احتشام, میں جنرل باجوہ صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا کہ میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ آپ کے حلقے میں دھاندلی نہیں ہوگی, تو میں جنرل باجوہ کی سٹیٹمنٹ کو کریڈیبل سمجھتا ہوں اور وہ ہمارا فخر ہے. میرا سٹانس یہ تھا کہ میں چند 100 ووٹوں سے ہارا تھا, تقریباً 1200-1300 ووٹ کا فرق تھا. میری کاؤنٹنگ نہیں کروائی گئی الیکشن کے رات, گنتی جسے کہتے ہیں, اور RO نے ریجیکٹ کر دیا. میں چاہتا تھا کاؤنٹنگ ہو جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. لیکن ایک بات میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, یہی جس رنگ باز کی وزیر اعظم عمران خان صاحب بات کر رہے تھے, قوم کو یاد ہوگا یہ پارلیمنٹ میں کہتے تھے فکر نہ کرو میاں صاحب, قوم پناما لیکس بھول جائے گی. یہ وہ ایڈوائزر, وہ مشیر ہیں میاں صاحب کے جنہوں نے میاں صاحب کو لندن تک پہنچانے میں پورا کردار ادا کیا, پہلے حکومت سے فارغ کرانے میں اور پھر جو آپ کے سامنے ہیں حالات. دیکھیں میں 2-3 باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں احتشام. ایک, تارڑ صاحب نہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میاں نواز شریف سے سنسیئر نہیں ہے بطور ایڈوائزر, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر سنسیئر ہوتے تو میاں صاحب کا یہ حال کرواتے سب مل کے, میں بتائیں نا, یہ وہی لوگ ہیں. دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو میاں صاحب کو کہتے رہے ہیں فکر نہ کرو میاں صاحب, کچھ نہیں ہونے لگا, آپ کی کرپشن پہ قوم باہر نہیں نکلے گی, آپ جتنی مرضی لوٹ مار کریں قوم بھول جائے گی. یہی ان کا بیان تھا نا, فکر نہ کرو قوم بھول جائے گی. لیکن احتشام میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ باتیں کرنا چاہتا ہوں پلیز کوئکلی. ایک دیکھیں صاحب اور ان کی جماعت بار بار جہانگیر ترین صاحب کا بھی ان کو فوبیا اور بات کرتے ہیں. میں تارڑ صاحب کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کل کر لوں گا دوبارہ پروگرام, یہ جائیں جا کر دیکھیں جہانگیر ترین صاحب کو جو سبسڈی دی گئی جس کا یہ راگ الاپتے ہیں اور اپنا گلا پھاڑتے ہیں, تاریخی سبسڈی سب سے زیادہ PMLN کے پچھلے 5 سالہ دور میں دی گئی. اگر جہانگیر ترین کو یہ لے کے سیاست کرتے ہیں تو پھر یہ قوم سے معافی مانگیں. یہ پچھلے 5 سال جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے کرپشن میں, ان سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جائیں, میں انہیں چیلنج کر رہا ہوں, پھر قوم سے معافی مانگے واپس آ کے. 2 باتیں آج مریم صفدر صاحبہ نے کہی. ایک, انہوں نے کہا میاں نواز شریف صاحب کو اقامہ پہ نہل کر دیا گیا. اسی سیالکوٹ کے رنگ باز کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں احتشام, ان کا بیان سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ حیا صاحب نہل قرار دیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے, ان کے لائر کا بیان موجود ہے. میں کل آپ کے پروگرام میں لے آؤں گا جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں خواجہ محمد آصف PMLN کے MNA نے جواب جمع کروایا کہ میاں نواز شریف مس ڈیکلریشن کے اوپر نہل کیے گئے, صادق اور امین نہیں تھے, جھوٹ بولنے پہ نہل کیے گئے. یہ ان کے MNA خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. مریم صفدر صاحبہ آپ خواجہ آصف سے پوچھیں وہ سپریم کورٹ میں یہ بات کیوں کر رہے تھے جب وہ نہل کیے گئے اور عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف بھی یہ آپ کہہ رہے ہیں. ایک سیکنڈ, میں ذرا آسان لفظوں میں مجھے سمجھ آ جائے گی, تارڑ صاحب کو سمجھ آ جائے گی, لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ آصف کا جب کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا تو خواجہ آصف صاحب نے جو وہاں پہ پٹیشن دی تھی اس میں یہ لکھا تھا, درخواست میں لکھا تھا کہ میاں نواز شریف کی نااہلی کے جو واقعات اور حقائق تھے وہ مجھ سے مختلف ہیں. ان واقعات حقائق پہ نااہلی کے میاں نواز شریف پورا اترتے ہیں لیکن میں نہیں پورا اترتا. یہ آپ کہہ رہے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے جناب انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اقامہ رکھنے پہ نہیں جھوٹ بولنے پہ نہل ہوا. میں آپ کو پروگرام کے بعد واٹس ایپ کر دوں گا وہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے پٹیشن جمع کروائی. تو خود ان کے لوگ, چلیے تارڑ صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ابھی ٹھہر جائیں, ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. دوسرا انہوں نے کہا نواز شریف نے 3 نسلوں کا حساب دیا ہے. بابا آپ کا 3 نسلوں کا حساب تو قطریوں نے دیا ہے. قطری لیٹر لے کے آگے تھے آپ لوگ اپنے احساسوں کا حساب دینے کے لیے, اور آج تک ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ جہاں آج کل نواز شریف رہ رہے ہیں کوئی رسیدیں نہیں آئی ہیں.
اور تیسری آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے آنریبل سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کہا ہے. احتشام، جب عدالتوں کے فیصلے ان کے حق میں آتے ہیں تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں. جب ان کے جرائم کی وجہ سے، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمارے معزز جج صاحبان ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کا زہر اگلتے ہیں جس طرح تارڑ صاحب ابھی کہہ رہے تھے. تارڑ صاحب خود اس پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں. کم از کم اگر ثاقب نثار صاحب یا ان کا کوئی سپوکس پرسن اس پروگرام میں موجود نہیں تھا تو ان کو کم از کم ان پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا. میں سمجھتا ہوں یہ چلیے تارڑ صاحب مجھے فرمائے گا، مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ جب خواجہ آصف صاحب کا سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو خواجہ صاحب بڑے خوش تھے اور سپریم کورٹ سے باہر نکل کے میڈیا ٹاک کرتے ہوئے انہوں نے سپریم کورٹ کا اور جج صاحبان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں عثمان ڈاڑ صاحب کہ وہ میاں نواز شریف صاحب والے کیس سے اپنے کیس کو مختلف انہوں نے پریزنٹ کیا اینڈ ہی واز ویری ہیپی دیٹ دی کورٹ ہیز ایکسیپٹڈ واٹ ہی از پلیڈڈ. دوسرا، آپ یہ سر پکڑے تھے جب عثمان ڈار صاحب بول رہے تھے، ایسا کیا ہو گیا آپ سر پکڑے تھے ڈار صاحب؟ میں نے سر اس لیے پکڑا کہ اگر تھوڑے سے حقائق سے یہ واقف ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ چینی سرپلس میں تھی جن سالوں میں سبسڈی دی گئی، چینی شارٹیج میں نہیں تھی. انہوں نے شارٹیج والے سال میں مجھے چیلنج کر رہے ہیں نا، آپ آئیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بیٹھتے ہیں. اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے قلت والے سال میں سبسڈی دی ہے، میں پارٹی عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، آپ کیبنٹ سے استعفیٰ دیں. یعنی شارٹیج غضب خدا کا، غضب خدا کا کہ 56 کروڑ کی سبسڈی ہم نے دی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ دی ہے، 100 دفعہ دی ہے، مگر سرپلس تھا. جس چیز کی سرپلس ہو اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے، اکانومی کو سپورٹ کرنے کے لیے سبسڈی دی جاتی ہے. آپ نے جہانگیر ترین کو قلت کے باوجود 56 کروڑ کی نہ صرف سبسڈی دی، ان کو ڈالر کے ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے فائدہ ملا، لوکل مارکیٹ میں قلت ہوئی، لوکل مارکیٹ میں مہنگی چینی بیچی. تو یہ چینی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میرے چیلنج نہ کرو، میں سارے فگرز میری فنگر ٹپس تے نے. دوسری بات یہ یہاں رنگ بازوں کی بات ہوئی. رنگ باز کون ہوتا ہے؟ رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں سائیکل پہ دفتر جاؤں گا. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کروں گا. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میری کابینہ مختصر ترین کابینہ ہوگی پاکستان کی تاریخ کی. رنگ باز وہ ہوتا ہے جس کے وزیر کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر نوکریوں کی بارش ہونے والی ہے، نوکریاں آگے آگے بھاگ رہی ہوں گی، بندے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو بوٹ میز کے اوپر رکھتا ہے. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ 5000 بندوں کو یہاں پہ الٹا لٹکا دو، پھانسی دے دو، پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں لوٹے نہیں لوں گا اور لوٹوں پہ اپنی کابینہ بناتا ہے. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں کبھی لوٹوں پہ حکومت نہیں کروں گا اور وہ پنجاب کی حکومت لوٹوں پہ کرتا ہے. رنگ باز وہ ہوتا ہے جو بریف کیس دے کے جہانگیر ترین کا جہاز استعمال کر کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں حکومت بناتا ہے. اس کو کہتے ہیں رنگ بازی، نوسر بازی. اور اس کے بعد اپنے فائنینسرز کو آگے کر کے ان سے چوریاں کروا کے بہت لمبی تقریر کر دی تارڑ صاحب نے رنگ بازی کے اوپر. اس کو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو موقع دوں گا چوری، لیکن ایک بریک کا وقت ہے. اوپر سے سینہ زوری. چلیے توقف کیجئے دونوں. ڈاکٹر صاحب ریلیکس، میں آپ کو پورا موقع دوں گا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ جو رنگ بازی کی مختلف جہتیں ہماری سیاسی جماعتوں کے رہنما آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس پہ مزید گفتگو کر لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو سوال. بریک سے پہلے آپ دیکھ رہے تھے پہلے عثمان ڈار صاحب رنگ بازی پہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اس کے بعد عطا تارڑ صاحب نے رنگ بازی پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا. میرا خیال ہے عثمان ڈار صاحب آپ جواب دینا چاہتے ہیں، ان کا رائٹ ہے جی جواب دینا. جی عثمان ڈار صاحب فرمائیے. دیکھیں احتشام، میں امید نہیں کر رہا تھا کہ میری باتیں تارڑ صاحب کے دل پہ لگ جائیں گی. ایک تو تارڑ صاحب کو میں پہلے بھی ایک ٹاک شو میں کہہ چکا ہوں کہ چہرے پہ سنتے رسول کا یہ جو ایک انہوں نے ایک تاثر دے رکھا ہے. میں ان کو نہیں، یہ پرسنل اٹیک نہ کریں پلیز. نہیں یہ نہ کریں سر. میری مرضی، میں داڑھی رکھوں، میں فرینچی رکھوں، میں نہ رکھوں،
میں جو مرضی رکھوں, آپ کو پرابلم کیا ہے میری داڑھی سے؟ میں جو مرضی رکھوں, ڈونٹ ڈکٹیٹ. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پرسنالٹی کے مطابق سرٹیفائیڈ ڈکیٹوں کو, چوروں کو, سزا یافتہ کو, مفروروں کو, میری مرضی بھائی, آپ سمجھتے ہیں نا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کا لیڈر چور ہے, آپ لوگوں نے سرکاری پیسے میں کرپشن کی ہے. میری مرضی, میں آئین پاکستان مجھے رائٹ دیتا ہے, میں جس مرضی کو ڈیفینڈ کروں. کر کے بات کر لیجئے. میں آزاد شہری ہوں. ڈاکٹر صاحب آئی ول ریکویسٹ یو کہ ان کی بات سن لیں. تو میں تو نہیں بول رہا, پرسنل اٹیکس نہیں, پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے شو میں. دیٹ از مائی ریسپانسبلٹی, آئی ول اسٹاپ ہم. پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے, لیکن پلیز نہیں ہونی چاہیے, بالکل نہیں ہونی چاہیے. بلکہ میں عثمان ڈاکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا, یو ٹیک یور ورڈز بیک آن دیٹ پلیز, اور پلیز پرسنل اٹیکس نہ کریں, سیاست پہ بات کریں. عثمان ڈاکٹر چلیں ٹھیک, میں اصل بات پہ آتا ہوں. دیکھیں انہوں نے رنگ بازی کی ایک گردان سنائی. اب میں تارڑ صاحب کو کہتا ہوں, ایک ہوتا ہے مہا رنگ باز, رنگ بازوں کا رنگ باز جسے کہا جاتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے پلیٹلیٹس کی آڑ میں جو رنگ بازی کی, جو مہا رنگ بازی کی اس قوم کے ساتھ بیماری کی آڑ میں, جیل سے بھاگے وہ, اس کو کہتے ہیں مہا رنگ باز. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں مہا رنگ باز. میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا لاڑکانہ اور لاہور کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا, اور پھر قوم نے دیکھا, اس کو کہتے ہیں مہا رنگ باز. میرے بھائی, مہا رنگ بازی کی تو داستانیں آپ کی پاکستان کی دیواروں پہ لکھی ہوئی ہیں. آپ کیا رنگ بازی کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی لیڈرشپ کی مہا رنگ بازیاں بھول گئے ہیں. کس طرح سے اس قوم کو چونا لگا کر وہ نکل گئے ہیں, فرار ہو گئے ہیں, اور باہر جا کر پاکستان کے اداروں کو ملائن کرتے ہیں. اس سے بڑی رنگ بازی احتشام کیا ہو سکتی ہے؟ باہر بیٹھ کے قوم کو کہنا نکلو کرونا میں, اور باہر بیٹھ کے مہا رنگ بازی کر کے تقریریں کرنا, یہ ہوتے ہیں مہا رنگ باز. اگر مہا رنگ باز نہیں ہے میاں نواز شریف, تو آئے پاکستان, آئے حق دار پاکستان, اگر وہ مہا رنگ باز نہیں ہے. یار یہ کیا رنگ بازی کی بات کر رہے ہیں؟ پوری قوم کے ساتھ یہ مل کے ایک رنگ بازی کر رہے ہیں. جواب دیتے ہیں 90 دن میں کرپشن کی ختم ہوئی, کابینہ چھوٹی ہوگی, فلاں ہوگا. چلیں جی, آخری منٹ ہے ڈاکٹر صاحب, اب تارڑ صاحب کو 1 منٹ دے دیتے ہیں, پھر میں نے پروگرام کلوز کرنا ہے. جی تارڑ صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب باہر گئے تھے تو ان کے وزیر ٹی وی پہ آ کے پریس کانفرنسز کرتے تھے, یہ پرچہ دیں یاسمین راشد پہ اور اس کو جیل میں اندر کریں. دوسری بات یہ ہماری ہائی کورٹ میں انڈر ٹیکنگ ہے کہ جب وہ صحت یاب ہوں گے وہ واپس آئیں گے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے, ان کے لیڈر عمران خان نے رنگ باز کہا خواجہ آصف صاحب کو, میں نے اس کا جواب دیا ہے, اور میں نے جو رنگ بازی گنوائی ہے ایک بات کا بھی جواب نہیں ہے. میں 2 سال سے پوچھ رہا ہوں کہاں کرپشن ہے, کون سے پروجیکٹ میں, کون سے سرکاری ٹھیکے میں, کون سے سرکاری ٹینڈر میں. یہ تو آٹا بھی کھا گئے, چینی بھی کھا گئے, ادویات بھی کھا گئے, بجلی بھی مہنگی کر دی, غریب آدمی کا جینا دوبل کر دیا. تو بتائیں نا اس کا حساب کون لے گا؟ ہم عوام کے سامنے جواب دیں ہیں. ان کے دن گنے جا چکے ہیں, یہ irrelevant ہو گئے ہیں, نہ ان کے پاس اختیار ہے, نہ ان کو عوام کے مسائل کا ادراک ہے. لاہور کا جلسہ ان کے کافن میں آخری کیل ثابت ہوگا, لاسٹ نیل. چلیے جی, یہ دیکھتے ہیں لاہور کا. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, میرے پاس وقت بالکل ختم. لاہور کا جلسہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے will be the last nail in the coffin of PTI. only time will tell. 13 دسمبر کوئی دور نہیں ہے. یہ ویسے پہلے بھی بڑی دفعہ بات ہو چکی ہے, جلسوں سے حکومتیں نہیں جاتی ہیں, لیکن دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے لاہور کے جلسے کے بعد. اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.